الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، اور فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ انتہائی واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما صدر جلسہ حضرت مولانا منت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث دارالعلوم الاسلامیہ امارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ، اور بھی دیگر اکابرین حضرات اور معزز و مکرم اور باذوق سماعت کے ساتھ بیٹھی یہاں کی اچھے سامعین، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے کہ خدا نے آج ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج کی یہ ادبی سرزمین اور علمی سرزمین پر ایک روزہ عظیم الشان اجلاس عام بموقع آمد رمضان کا انعقاد ہے۔ یقین جانیے آج کے اس خوبصورت اجلاس کے لیے 10 دن پہلے مجھے خبر دی گئی کہ آپ کو اس جلسے کی نقابت کرنی ہے۔ اس سے قبل علی جناب قاری جسیم الدین جسیم صاحب کی پرخلوص دعوت اور ان کی معیت تقریباً گزشتہ 4 سے 5 مہینے سے اس نبندہ ناچیز کو حاصل ہے۔ یہ بات میں بھی بتاؤں گا کہ قاری جسیم الدین جسیم صاحب اسی مٹی کی امانت ہے، اسی مٹی کا لال ہے، اور اس بندہ خدا نے اپنے علمی کاوش کے ذریعے اور علمی کوشش کے ذریعے قلمی حرکت کے ذریعے جو انہوں نے ادبی دنیا میں نام پیدا کیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ یقین جانیے وہ بالکل اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان قاری جسیم الدین جسیم صاحب بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ انہیں بھی آپ کو سماعت کرنا ہے، آپ کے اس علاقے کے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جن لوگوں نے آج کے اس جلسے کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے، جن میں سے کئی عظیم نام ہیں، علی جناب شمیم ٹھیکیدار صاحب، علی احمد صاحب، حضرت مولانا مفتی اسلم صاحب، حافظ شمس الدین صاحب، علی جناب مولانا رحمت اللہ صاحب، قاضی عبدالقوی صاحب، اور بھی ماسٹر نثار صاحب، دیگر تمام حضرات ہیں جو ذرہ جہاں ہیں وہیں آفتاب ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نام مجھے یاد ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن یقین جانیے جن لوگوں نے آج کے اس خوبصورت اجلاس کو سجایا ہے، اپنا حصہ دیا ہے، وہ تمام کے تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں، اور وہ تمام لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے اس اجر کو ضرور قبول فرمائے گا، اس عمل کو، اور اسے اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ارے غم کے مارو سنو آج مجھ سے، تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دو، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا، نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو۔ اور بخاری کی روایت حضرت آپ کی بھی خصوصی توجہ کہ ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، مدینے کی گلیاں ہے جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جمع کر تو دیکھو۔ اور حضرت حاجی شاہد وسیع صاحب، حضرت مولانا منت اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور بھی دیگر سارے لوگ جن کو اس پاک دیار کی حاضری نصیب ہوئی ہے، ان تمام لوگوں کے حوالے سے چند شعر کہ صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا،
ابھی تذکرہ کر رہے تھے آپ 3 مرتبہ آپ کو سعادت نصیب ہے. کلیجہ اس وجہ سے پھٹنے لگتا ہے کہ بسا اوقات وسائل نہیں ہونے کی بنیاد پر انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس رب کی طاقت پر اور اس رب کی ذات پر بھروسہ ہے کہ کسی کو 3 مرتبہ اگر خدا نے بلایا ہے تو یہ بندہ گنہگار ضرور ایک مرتبہ اپنی حاضری دے گا انشاءاللہ. کہ صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا. صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، خیالوں سے مگر آقا تیرا روزہ نہیں جاتا. صفا دیکھا، حرم دیکھا، حتیم و ملتزم دیکھا، خیالوں سے مگر آقا تیرا روزہ نہیں جاتا. ارے مجرم نہ گھبرا، مانگ جو کچھ مانگنا چاہے، یہاں مجرم بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. ارے مجرم نہ گھبرا، مانگ جو کچھ مانگنا چاہے، یہاں مجرم بھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. اور غبار دھولے پیغمبر لگا رہنے دو چہرے پر. بولو میری جان سبحان اللہ. غبار دھولے پیغمبر لگا رہنے دو چہرے پر. متاع سرخ روئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا. متاع سرخ روئی ہے اسے پوچھا نہیں جاتا. اور یہی وہ در ہے بخشش کا کہ جہاں کے آنے والوں سے، یہی وہ در ہے بخشش کا کہ جہاں کے آنے والوں سے خطا کتنی ہے جرم کیسا ہے پوچھا نہیں جاتا. یہی وہ در ہے بخشش کا کہ جہاں کے آنے والوں سے خطا کتنی ہے جرم کیسا ہے پوچھا نہیں جاتا. آئیے حضرات محترم، کچھ دوستوں کی فرمائش حروف تہجی کو لے کر کے ہے، اس کو پڑھتا ہوں. حضرت مولانا محبوب صاحب المظاہری دامت برکاتہم آپ کے حوالے ہوں گے. تمام علماء کرام کی دعاؤں کے طلب کے لیے میں حروف تہجی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا عرفہ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولے، میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، میرے آقا بات کرے تو انادیل چہکنے لگے، میرے آقا لب ہلائے تو ستارے چمکنے لگے. اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، اتنا عرفہ بنا کے بھیجا کہ میرے آقا سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے، قدم اٹھائے تو جے سنت بنے، قدم رکھے تو جنت بنے. جسے محبت سے دیکھے صحابی بنے، جسے رب سے مانگے فاروق بنے، جسے چومے حسین بنے، جسے مسلح دے صدیق بنے. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی. اب آپ حضرات کی سبحان اللہ کی صداؤں کے ساتھ میں پڑھ پاؤں گا. اگر آپ حضرات نے قوت دی تو میں پڑھ پاؤں گا، ورنہ میں بیٹھ جاؤں گا. کہ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. فکر و نگاہیں بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جن کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی. یہ آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نقش پاس درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی. جن کے جلووں سے شمش و قمر ہے غزل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آمینہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں، آمینہ کا دلارا ہمارا نبی. دھولی بھٹکی ہوئی سارے مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. دل ہے، دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. وہ کرم ہی کرم، وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی. اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی. جس کو ابو بکر ہو، عمر ہو، غنی
سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب و رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، حرف الفاظ سے آیتیں، آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو، یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، جس کو یاسین مزمل مدثر کہا وہ صحابی پکارا ہمارا نبی، جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا نبی، آجا مومن دیکھ ذرا ہر سمت فضا میں نبی نبی، پیاروں کے لیے پیاری پیاری گلزیب ہوا میں نبی نبی، الف سے لو انسان نبی، باس کامل برہان نبی، تاس تطہیر کی جان نبی، ساس ثقلین کی شان نبی، جیم سے پاک جواز نبی، مقدور نبی، تقدیر نبی، خاص حقی تصویر نبی، خاص ختم الرسل نبی، خالق کا شہکار نبی، پیکر حسن و جمال نبی، دال سے ہے داعی بھی نبی، میرا زال سے ہے ذاکر بھی نبی، راس رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے زاہد بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، بولے سبحان اللہ۔ راس رہبر ہر حال نبی، ذات سے ہے ظاہر بھی نبی، بے بدل نبی، بے مثل نبی، میرا سین سے ہے ساقی بھی نبی، میرا شین سے ہے شافع بھی نبی، ساس سے صادق ذکر نبی، ذات سے ضامن فکر نبی، تا سے طرفین میں نور نبی، ذات سے پر نور ظہور نبی، عین سے عین الحق بھی نبی، غین سے ہے غنی بھی نبی، فا سے فضل ربی بھی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، میرا قاف سے کعبہ نبی نبی، میرا قاف سے قبلہ نبی نبی، میرا قاف سے کعبہ نبی نبی، اگر لام سے پوچھو کیا ہے نبی، لولاد کی پاک فضا میں نبی، میم سے محمد پاک نبی، نون سے نور قرآن نبی، یا سید اللہ صحاب نبی، ایمان نبی، ایقان نبی، سلطان نبی، میری جان نبی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، حضرت مولانا امتیاز صاحب رحمانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ علم و فن تہذیب وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، علم و فن تہذیب وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، اور جی کرتا ہے لکھ دو ان پنڈالوں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے، جی کرتا ہے کہ لکھ دو ان دیواروں پر اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے۔ یقین جانیے حضرت کی تواضع اور حضرت کا انکسار المزاجی مجھے بھی بھاتا ہے، جب کوئی بڑا شخص کسی چھوٹے کو نواز دے یقین جانیے ان کی تواضع میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب میری پہلی ملاقات اسی دارالعلوم اسلامیہ عمارت شریعہ فلواری شریف پٹنہ کے مسجد کے صحن میں ہوئی، اور حضرت نے جس والہانہ عقیدت کے ساتھ اس بندہ ناچیز کا استقبال کیا، وہ منظر آج میری نگاہ کے سامنے ہے۔ ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے اس سائے کو ہم سب پہ دیر قائم رہے، اور آپ کے علمی فیضان سے ہم سب جو فیضیاب ہوتے رہے۔ اسی طریقے سے آج کے اس اجلاس کی ایک عظیم کڑی اور ایک عظیم خطیب حضرت مولانا عبدالکریم صاحب قاسمی چترویدی ضلع کٹیہار ہے، کہ اس ضلع سپول کی ترجمانی کرتا ہے، اور آپ کے اسی ضلع سپول کی ترجمانی میدان نقابت میں کر رہا ہے۔ اس وقت میں ریسرچ اسکالر ہوں بی این منڈل یونیورسٹی مدھے پورہ کا، جہاں پر جس شعبہ اردو کا محقق ہوں، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس میدان تحقیق میں مجھے کام کرنے کی اور مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا کسی تمہید کے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور آغاز کے لئے اس کتاب مقدس کا سہارا لینا چاہتا ہوں، جس کتاب مقدس کے نزول کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان کر دیا، اور قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کے ساتھ آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ دنیا کی ساری کتابوں کا مطالعہ کریں، کوئی بھی کتاب آپ کو اس بات کی شہادت اور اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی ہے کہ مجھ میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی بھی کتاب آپ کو اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتی ہے کہ مجھ میں شک نہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ہی جب قاری قرآن پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو قرآن وہی ٹھہر کر اپنے قاری کو کہتا ہے کہ قاری پڑھنے والے، قرات کرنے والے اور تلاوت کرنے والے ذرا ٹھہرو اور اس آیت پہ غور کر لو، یہ وہ
کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے جا رہے ہو، اس کتاب نے پہلے ہی تمہیں یہ ضمانت دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب کی تلاوت کرنے جا رہے ہو جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ایک ایسی کتاب جس کتاب کو آج سے 1450 سال پہلے عرب کو سنگلاخ وادیوں میں نازل کیا گیا، جس سنگلاخ وادیوں میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بھائی بہنوں کے حقوق کو پامال کر دیا جاتا تھا، قتل و غارت گری عام تھا، ایسے ماحول میں قرآن کریم کو اس کتاب مقدس کو نازل کیا گیا ہے اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو رشد و ہدایت کا سامان فراہم کیا گیا ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب خدا ہے، وہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے، وہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدایت ہے، وہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب راحت ہے، وہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے، وہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے، وہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے، وہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے، وہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب مبین ہے۔ میں نے کہا وہ کتاب صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ کتاب روئے زمین پر نہیں آئی کائنات کا سما کچھ اور تھا، یہ کتاب اترے کائنات کا نقشہ ہی بدل گیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھے کائنات میں کفر تھا، یہ کتاب اترے تو اسلام کے ڈنکے بج گئے، جب تک یہ کتاب نہیں تھے تو کائنات میں شرک تھا، یہ کتاب اترے اللہ کے توحید کے زمزم بہ پڑے، جب تک یہ کتاب نہیں تھے کائنات میں کسب و افطرا تھا، یہ کتاب اترے تو صدق و صفا کے دریا بہ پڑے، جب تک یہ کتاب نہیں تھے تو کائنات میں ظلم و جبر تھا، یہ کتاب اترے تو عدل و انصاف کے کوہ کراں کھڑے ہو گئے، جب تک یہ کتاب نہیں تھے تو کائنات میں بے حیائی تھی، یہ کتاب اترے تو ایسے حیادار پیدا ہوئے جنہیں دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آئے، جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو کائنات میں بزدلی تھی، یہ کتاب اترے تو ایسے بہادر اور شجاع پیدا ہوئے جنہوں نے پلک جھپکتے ہی قلعہ خیبر کو فتح کر کے دکھایا۔ تھوڑا سا آپ حضرات بھی سبحان اللہ بول دیں اور آپ حضرات بھی سبحان اللہ بولیں، جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو بکر تب بھی تھا لیکن ابو بکر ابن قحافہ تھا، یہ کتاب اترے ابو بکر نے اپنے سینے سے لگائی، وہی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا لیکن عمر بن خطاب تھا، یہ کتاب اترے عمر نے اپنے سینے سے لگائی، وہی عمر فاروق اعظم بن گیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن عثمان بن عفان تھا، یہ کتاب اترے عثمان نے اپنے سینے سے لگائی، وہی عثمان ذی النورین بن کر سخیوں کا سردار بن گیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی بن ابی طالب تھا، یہ کتاب اترے علی نے اپنے سینے سے لگائی، وہی علی اسد اللہ الغالب بن گیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی خالد تب بھی تھا لیکن خالد بن ولید تھا، یہ کتاب اترے خالد نے اپنے سینے سے لگائی، وہی خالد سیف من سیوف اللہ بن گیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ بن ابی سفیان تھا، یہ کتاب اترے معاویہ نے اپنے سینے سے لگائی، وہی معاویہ مدبر وقت بن کر کاتب قرآن بن گیا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ بن عمر تھے، یہ کتاب اترے محدث اعظم بن گئے، جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ بن عباس تھے، یہ کتاب اترے مفسر اعظم بن گئے، جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ بن مسعود تھے، یہ کتاب اترے فقیہ امت بن گئے، جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ بن جراح تھے، یہ کتاب اترے امین امت بن گئے، جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھے لیکن حبشے کا عام غلام تھے، یہ کتاب اترے بلال نے اپنے سینے سے لگائی، وہی بلال رتبے اور مرتبے میں اس قدر بلند ہوا کہ چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے اور آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہے۔ آئیے اسی کتاب مقدس کی تلاوت باسعادت کے لیے اس وقت آپ کے درمیان ایک ایسے قاری قرآن کو میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یقین جانیے یہ میں کہہ سکتا ہوں پوری ایمانداری اور ضمانت کے ساتھ کہ جن کی تلاوت کے بعد یہ فضا قرآنی نغمگی سے معطر ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ قاری قرآن جنہوں نے اپنی عمر کا ایک قیمتی حصہ قرآن کریم کی تجوید کی رعایت کرنے میں اپنی زندگی کا قیمتی حصہ صرف کیا ہے، جو اس وقت مستند اور معتبر شعبہ حفظ کے استاذوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جن سے میری مراد فخر متھلانچل علی جناب
قاری عمر فاروق ثاقبی استاذ جامعہ اعجازیہ خانقاہ راحت پور چکمکہ ضلع پورنیہ ہے۔ اس وقت قاری صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس خوبصورت اجلاس کا خوبصورت آغاز تلاوت کلام پاک سے فرمائیں۔ قاری صاحب کا ان 4 مصروں کے ساتھ استقبال کہ سدا ایمان کے لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، بولیے سبحان اللہ، کہ سدا ایمان کے لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کے لوگ کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی اس کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ انہی مصروں کے ساتھ مائک پر استقبال ہے علی جناب قاری عمر فاروق ثاقبی استاذ جامعہ اعجازیہ خانقاہ راحت پور چکمکہ ضلع پورنیہ۔ تجارت کی ہے تو پتے پتوں نے پھولوں کی شکایت کی ہے، اور مہک اٹھا ہے ہر سمت صحرا و فضائیں جب کسی شخص نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ قاری صاحب کی تلاوت اور پورے مجمع سے ایک آواز جو ان کے چہرے کی پیشانی اور ان کی پیشانی کی سلوٹ سے آ رہی تھی، وہ آواز یہ تھی کہ پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، پڑھے جاؤ قرآن پاک ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے گی قلب کی ہر ایک لمحے میں۔ یقین جانیے قرآن ایک ایسی کتاب ہی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا ہے، پھر اس کی زندگی میں انقلاب بپا ہوا ہے اور پھر اس کی زندگی میں تبدیلی بھی رونما ہوئی ہے۔ لیکن آج ہمارا یہ سماج اور ہماری یہ قوم کا المیہ یہ ہے کہ قرآن سے بے رخی اور قرآن سے سوتیلا پن، ہمارا رشتہ سوتیلا پن کا ہے۔ کسی شاعر نے اسی منظر کو دیکھا تو کچھ اس طریقے سے رقم کیا کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے۔ حضرت آپ تمام لوگوں کی توجہ اور آپ حضرات کی تائید حاصل ہوگی تو یہ بندہ ناچیز اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا کہ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، اور یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے۔ آج ہماری قوم کا المیہ یہی ہے کہ یہ قوم مسلم جب صبح کو بیدار ہوتی ہے تو موبائل کے واٹس ایپ کے میسیجز، فیس بک کے میسیجز، انسٹاگرام پر بھیجے گئے تمام ریلز اور شارٹ ویڈیوز کو تو ضرور دیکھتی ہے، لیکن ہمارے گھر میں رکھا ہوا قرآن سالوں سال سے بند پڑا ہے، اس پہ کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ انشاءاللہ اس پر ہمارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ قرآن سے ہمارا رشتہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب آئیے حضرات محترم، خالق کائنات کے بعد وجہ تخلیق کائنات کا تذکرہ کیا جائے، اس ذات عالی کی تعریف و توصیف کی جائے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ تبھی تو کسی نے شاعر نے کہا کہ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، اور طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے۔ طٰہٰ سے عیاں ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، بولے سبحان اللہ۔ تھوڑا سا آپ حضرات بیدار رہیے، ورنہ کہوں گا کچھ نہ کچھ کہنے سے کاہلی بڑھ جائے گی، لب پہ نام مصطفیٰ ہو تازگی بڑھ جائے گی۔ پورا مجمع یہ علاقہ، یہ بایاں علاقہ جو ہے مضبوط ہو جانا چاہیے، بایاں علاقہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ، یہ دایاں خود مضبوط ہو جائے گا۔ آپ حضرات بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چچا آپ حضرات گھر سے روٹ کر نہیں نہ آئے ہیں، تم تو ایسے اداس بیٹھے ہو جیسے بیوی کے پاس بیٹھے ہو۔ اگر آپ حضرات یہ والا معاملہ نہیں، تھوڑا سا آپ حضرات مسکرائیے، ہنس کے باتیں کرو، زمانے سے عمر بڑھتی ہے مسکرانے سے، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا 2-4 سال اور بڑھ جائے گا، تھوڑا سا مسکرائیے۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، اور طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، اور والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ والفجر کا مطلب
والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیرے زلفوں کا لقب ہے۔ جب اس ذات عالی کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فکر کو تھکایا، جو کچھ دربار رسالت نے دیکھا اس کی منظر کشی کی، تو کچھ اس طریقے سے عربی شعر رقم کیا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جب یہ بات شیخ سعدی علامہ شیرازی رحمت اللہ علیہ تک پہنچی، انہوں نے بھی مدحت سرکار کے لیے اپنی فکر کو حرکت دیا اور قلم کو حرکت دیا، تو کچھ اس طریقے سے 4 مصر عربی کے شعر کے رقم کیے جو مشہور زمانہ شعر ہوا، اور ہر طفل مکتب اور ہر خاص و عام کی زبان پر وہ شعر زبان زد ہوا کہ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ پہنچ گیا بلندی پہ اپنے کمال سے، کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے، اچھی ہے آپ کی تمام عادتیں، درود پڑھے آپ پر اور آپ کی آل پر، پورا مجمع بولے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی ذات عالی کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کبھی پڑوسی ملک کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ تیرے بوریے پہ سلام ہو کہ وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھوپڑی پہ سلام ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فقر و فاقہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا، تیرا فقر و فاقہ نے، تیرے فقر و فاقہ نے حل کیے ہیں معاشیات کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ آئیے اسی ذات عالی کی تعریف و توصیف کے لیے اور اسی کی مدحت سرائی کے لیے آپ کے اسی علاقے کا لال اور آپ کی اسی مٹی کی امانت، آپ کی اسی مٹی کا سپوت، جنہوں نے علم و ادب اور شعر و ادب میں اپنا ایک سکہ جمایا ہے اور اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا ہے، جو باہر ریاست میں بھی جاتا ہے تو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جنہیں ادب نوازوں کے درمیان بیٹھنے کا شرف حاصل ہے، جنہیں خدا نے بہت کم وقت میں، جن کی کاوشوں کو پڑوسی ملک نے بھی چھاپا اور لندن کے اخبار نے بھی اپنے اخبار میں ان کے قلمی کوشش کو جگہ عنایت کیا، وہ اس وقت ہمارے اسٹیج محبت پر جلوہ افروز ہے، بیٹھا ہے، تشریف رکھتا ہے، جن سے میری مراد شاعر اسلام، مداح خیر الانام، نازش علم و ادب علی جناب قاری جسیم الدین جسیم سرجا پوری ہے۔ انہیں کے 4 مصرے جو ان کے نعت پاک کے 4 مصرے ہیں، انہیں کے 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ اندھیرا 400 تھا احمد مختار سے پہلے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھئے گا کہ اندھیرا 400 تھا احمد مختار سے پہلے، اجالا تھا نہیں سرکار کے انوار سے پہلے، اندھیرا 400 تھا احمد مختار سے پہلے، اجالا تھا نہیں سرکار کے انوار سے پہلے، اور ہوئے ہیں چاند کے ٹکڑے یہ دنیا یاد کرتی ہے، کبھی ایسا ہوا تھا کیا میرے سرکار سے سبحان اللہ ماشاءاللہ، ہوئے ہیں چاند کے ٹکڑے، ہوئے ہیں چاند کے ٹکڑے یہ دنیا یاد کرتی ہے۔ یہ شعر کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کے اسی مٹی کا لال علی جناب قاری جسیم الدین جسیم کا شعر ہے کہ اندھیرا 400 تھا احمد مختار سے پہلے، اجالا تھا نہیں سرکار کے انوار سے پہلے، اور ہوئے ہیں چاند کے ٹکڑے یہ دنیا یاد کرتی ہے، کبھی ایسا ہوا تھا کیا میرے سرکار سے پہلے۔ اور سبق ہم کو پڑھایا ہے یہی محبوب داور نے، سبق ہم کو پڑھایا ہے یہی محبوب داور نے، سلام آپس میں کرنا تم سبھی گفتار سے پہلے، زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب۔ اہل علم حضرات کی توجہ، حضرت مولانا اسجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، آپ کے نورانی چہرے کا دیدار، قاضی عبدالقوی صاحب، آپ تمام لوگوں کی شرکت کہ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، یتیموں اور ضعیفوں سے محبت کون کرتا ہے۔ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب، یتیموں اور ضعیفوں سے محبت کون کرتا ہے، اور نبی نے لاج رکھی ہے غریبوں کی یہاں ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے۔ نبی نے لاج رکھی ہے، نبی نے لاج رکھی ہے غریبوں کی یہاں ورنہ، نبی نے لاج رکھی ہے غریبوں کی یہاں ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اور بہت خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ اس وقت علی جناب قاری جسیم الدین جسیم صاحب آپ سے رخصت ہوئے کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور بولنا تو نے سکھایا جو میں گنگا تھا، اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا، کہ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے۔
جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے۔ جسم فانی ہے سجانے کی ضرورت کیا ہے، حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے، اور ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ ایسے اعمال کرو کہ روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پہ لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ آپ حضرات کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں مایوسی چھا گئی ہے۔ مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ آئے تھے جلسہ گاہ میں فولاد کی طرح، منہ گرا کے بیٹھے ہیں داماد کی طرح، ہے کہ نہیں؟ بہت سال بالکل چہرے پہ ایسا لگ رہا ہے کہ زردی ہے، اور بالکل ایسا مجھے کہنے پہ مجبور ہونا پڑے گا کہ اکھڑتی پائی مردی لگ رہی ہے۔ چہرے پہ شاید زردی لگ رہی ہے، اکھڑتی پائی مردی لگ رہی ہے، چہرے پہ شاید زردی لگ رہی ہے، اور سسکتے جا رہے ہو سرجا پور والوں، بتاؤ نہ کیا سردی لگ رہی ہے۔ اگر سردی نہیں لگ رہی ہے تو تھوڑا سا آپ حضرات ہاتھ کو اٹھائیں اور بولے سبحان اللہ۔ کہ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، بولیے دو چار لوگ سبحان اللہ، دو چار لوگ ہی سبحان اللہ بولیے گا، بولیے دو چار لوگ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سرجا پور والے الٹا سمجھتے ہیں، میں نے دو چار لوگ بولا، سبوں نے کہا ہے، پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں۔ اور آؤ شاخ سے کہہ دیں کہ چلو سوئے حرم، عشق کے سجدے تو مدینے میں ادا ہوتے ہیں۔ آؤ شاخ سے کہہ دیں کہ چلو سوئے حرم، عشق کے سجدے تو مدینے میں ادا ہوتے ہیں۔ انہی مصروں کے ساتھ آپ حضرات کی بیدار سماعتوں کے حوالے آواز و انداز کا مالک علی جناب قاری عمر فاروق ثاقبی، استاذ جامعہ اعجازیہ خانقاہ راحت پور چکمکہ ضلع پورنیہ۔ ان کا وہ حسین نگینہ ہے جو بھی سرکار کا دیوانہ ہے۔ بہت خوبصورت کلام کے ساتھ علی جناب قاری عمر فاروق ثاقبی، استاذ جامعہ اعجازیہ خانقاہ راحت پور چکمکہ ضلع پورنیہ آپ سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ حضرات کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت مایوس بیٹھے ہیں۔ خیریت تو ہے، خیریت ہے نا؟ سرور صاحب آپ اس لمحہ کو قید کریے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں کے خدمات ہیں اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے، اور جن کی جو قربانی ہے، جن کے جو یوگدان ہے، سیکریفائزیشن ہے، وہ آج نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ انہی میں سے چند ایسے لوگ ہیں، ویسے سرجا پور کے تمام لوگوں کی قربانی ہے آج کے اس خوبصورت اجلاس کو سجانے میں، علماء کو بلانے میں، سارے انتظامات کو دیکھنے میں۔ آپ لوگ کا ہے ہم سے ناراض ہے کیا؟ محفل سیرت سرکار سجا لی جائے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنا لی جائے۔ محفل سیرت سرکار سجا لی جائے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنا لی جائے، اور میں بہت دور سے چل کر یہاں آیا ہوں، اپنے مہمان کی کوئی بات نہ ٹالی جائے۔ آجا ماشاءاللہ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائے میری جان، کھڑے ہو جاؤ، اچھے لگو گے، خوبصورت دکھو گے انشاءاللہ۔ 2026 میں دعائیں ملیں گے، شادی بھی ہوگی جن لوگ جو کوارے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ شادی کرانے کے لئے قاضی صاحب ماشاءاللہ پہلے سے منتخب شدہ ہے، جو ہے منتخب ہے شادی پڑھانے کے لیے۔ یہ کرسی کیوں خالی ہے بھائی؟ آپ چچا تھوڑا سا آپ اٹھئے تو آجا ماشاءاللہ، یہاں آ جائیے برائے مہربانی۔ آجا چچا آپ ہی کو کہہ رہا ہوں، چچا آپ ہی کو، آپ اٹھیں گے پورا قبیلہ خاندان وہاں کا اٹھ جائے گا۔ آجا ماشاءاللہ، مہ وحدت کا پیمانہ اٹھا لے، اسی دنیا میں جنت کا مزہ لے۔ بھائی سرور صاحب کہ مہ وحدت کا پیمانہ اٹھا لے، اسی دنیا میں جنت کا مزہ لے۔ اور چچا ایک دن مرنا ہے آپ کو، وکٹ گرنے سے پہلے رن بنا لے، ہے کہ نہیں؟ آجا ماشاءاللہ یہاں بیٹھے، تھوڑا سا اچھا لگے گا اور بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ کہ نغمہ شہدی سنا جاؤں گا، لذت عشق نبی، لذت عشق نبی بڑھا جاؤں گا، نغمہ شہدی سنا جاؤں گا، لذت عشق نبی اور بڑھا جاؤں گا۔ اور آج کی رات خوب محبت سے نوازو مجھ کو، میں یہاں سے رات کے 2 بجے چلا جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ تو آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیں، آپ حضرات اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ قاری جسیم الدین جسیم صاحب ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں،
شاعر آدمی ہیں اور شاعر آدمی کا مزاج کا کیا کہنا، بہت فکر عالی ہوتی ہے، بہت خوشگوار ماحول ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ان کی محترمہ نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے ہر موقع سے مجھے گفٹ کیا ہے، جب بھی آپ سعودی عربیہ سے تشریف لاتے ہیں آپ مختلف گفٹ وغیرہ لے کر کے آتے ہیں۔ حافظ روح اللہ صاحب پتہ نہیں کہ یہ واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں سناتا ہوں۔ لیکن قاری جسیم الدین جسیم صاحب کی اہلیہ نے کہا کہ آپ جو ہے بہت گفٹ کر چکے ہیں، لیکن اب ایسا ویسا گفٹ نہیں چاہیے، اب سونے کی چیز چاہیے۔ قاری جسیم الدین جسیم صاحب چالاک ہے، اور چالاک کیوں نہ ہو، جب حافظ شمس الدین صاحب کا خواہر زادہ ہو، بھانجا ہو، تو چالاک ہونا تو یقینی ہے۔ یہ فوراً اٹھے اور کہا کہ محترمہ آپ کو تکلیف لینے کی ضرورت نہیں اور پریشانی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً بیڈ روم میں گئے اور تکیہ لے کر کے بولا کہ یہ لو سونے کی چیز ہے کہ نہیں؟ ایسا کام کر لیا کرتے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ آپ لوگوں نے سمجھا نہیں کیا؟ قاری جسیم الدین جسیم صاحب بیڈ روم میں گئے اور تکیہ لے کر کے آئے اور اپنی بیوی کو دیا اور کہا کہ یہ لو سونے کی چیز ہے۔ تم کہہ رہے تھے سونے کی چیز ہے، یہ سونے کی چیز ہے، کہ اللہ سلامت رکھے۔ بہت اچھے خوشگوار ماحول کے ساتھ آپ حضرات پہنچ رہے ہیں۔ یقین جانیے ایک مرتبہ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی تو بیوی نے کہا کہ میں تم سے ڈرتی ہوں کیا؟ تو شوہر نے کہا کہ میں تم سے ڈرتا ہوں کیا؟ سرجا پور کے لوگوں کے جو ہے چہرے کو قسم ہے کہ اگر چہرے پہ اگر بات اچھی لگ جائے تو چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، ورنہ کہوں گا کہ تم تو ایسے اداس بیٹھے ہو جیسے بیوی کے پاس بیٹھے ہو۔ وہ دیکھیں نوجوان ساتھی مسکرا رہا ہے ماشاءاللہ۔ مولوی صاحب جان نہ ہو، نیت آپ کی بھی بہت اچھی نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو شوہر نے کہا کہ میں تم سے ڈرتا ہوں کیا؟ تو بیوی نے کہا کہ میں تم سے ڈرتی ہوں کیا؟ تو شوہر نے کہا کہ کیا میں تم سے ڈرتا ہوں؟ تو بیوی نے کہا ہاں۔ شوہر نے کہا کیسے؟ حافظ شمس الدین صاحب دیکھیے گا۔ تو شوہر نے کہا کیسے؟ بیوی نے کہا دیکھنے کے لیے آئے تو کتنے لوگ آئے تھے؟ بولا 50 لوگ آئے تھے۔ کتنے لوگ آئے تھے؟ 50 لوگ آئے تھے۔ چچا آپ تیار رہیے گا، آپ ہی کا حوالے کر رہا ہوں۔ تو شوہر نے کہا کہ 50 لوگ آئے تھے۔ بولا بارات لے کر آئے تھے، کتنے لوگ آئے تھے؟ کہا 150 لوگ آئے تھے۔ بیوی شیرنی کے انداز میں کہنے لگی مجھے دیکھو میں اکیلے آ گئی ہوں۔ محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا ایک ڈھیر لگتی ہے۔ آپ ڈاکٹر آفتاب صاحب ہیں کیا؟ مظفر انصاری صاحب، آپ کی بھی شرکت چاہتا ہوں، اور مسکرانے سے کام نہیں چلے گا، انعام بھی دینا پڑے گا۔ 4 مصرع پڑھتا ہوں کہ محبت میں ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا ڈھیر لگتی ہے، مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ یہاں سے کتنے سارے لوگ ہیں، کیمرہ کا اینگل گھمائے گا جو نیند کی حالت میں پروگرام کو سماعت کر کے ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ سارے لوگ نیند والے لوگ ہیں، یہ سارے لوگوں نے کہا ہے کہ نیند کی حالت میں سماعت کریں گے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جو سو کر سنیں گے، ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ، پھر کھڑے ہو۔ یہ دیکھیں جلسہ میں بیٹھے ہیں سب، ارے بھائی ادھر پاکستان کا وکٹ گر رہا ہے، آپ کا تھوڑی گر رہا ہے۔ ماشاءاللہ وہ سب قید ہو رہا ہے، اسکرین شاٹ لگے بھیجا جائے گا۔ پاکستان کا وکٹ گر رہا ہے، آپ کا وکٹ نہیں گرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ مہ وحدت کا پیمانہ اٹھا لے، اسی دنیا میں جنت کا مزہ لے، اور چچا مرنا ایک دن آپ کو وکٹ گرنے سے پہلے رن بنا لے، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا رن بنائیے، دل میں عجیب سی بے چینی ہے، اس لیے تو ہاتھ میں کھینی ہے کہ نہیں؟ نظر بیدار رکھنے کی کسوٹی ساتھ رکھتے ہیں، انہیں کیا نیند آئے جو چنوٹی ساتھ رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات چنوٹی والے جتنے ہمارے بوڑھے حضرات ہیں 2 بجے تک یہ جگہ رہیں گے ماشاءاللہ۔ آئیے حضرات محترم اس وقت اس عظیم خطیب کا استقبال کیا جائے اور آپ کی سماعت کی دہلیز تک پہنچایا جائے، جن کا بیان محققانہ، دلائل والہانہ، کلام فقیہانہ اور طرز دل بنانا ہوا کرتا ہے، جن کی تقریر قلوب کو آتش عشق سے لالہ زار کرتی ہے۔ وہ مہمان خطیب ضلع پورنیہ سے اٹھتا ہے اور ضلع کٹھیار سے اٹھتا ہے، اور پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا خطابت میں ایک الگ سے پہچان اور شناخت قائم کرتا ہے، جسے پوری دنیا خطابت حضرت مولانا عبدالکریم صاحب قاسمی چترویدی ضلع کٹھیار کے نام سے جانتی ہے۔ ان مصروں کے ساتھ حضرت والا کا استقبال کہ گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتا ہے۔
بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ۔ قاری عمر صاحب آپ تھوڑا سا ساتھ مت دیجئے، مجمع خود بولے گا، اور اس مائک سے زیادہ آواز اگر مجمع سے نہ نکلوا لوں تو میں نظامت کہے کو کروں گا۔ پورا مجمع بولے سبحان اللہ، کہہ دیا نا، یہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے؟ ایک مرتبہ اور بول کے سنا سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ یہ مجمع بیدار، گرچہ ہم جو ہیں بالکل دور شباب میں لے کے چل رہے ہیں کہ گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتا ہے، خدمت دین پیمبر کا ذوق رکھتا ہے، گلے میں عشق رسالت کا توق رکھتا ہے، خدمت دین پیمبر کا ذوق رکھتا ہے، اور ہمارے علماء کا مقصد ہے دین کی تبلیغ، ورنہ کون خطابت کا شوق رکھتا ہے؟ ہمارے علماء کا مقصد ہے دین کی تبلیغ، ورنہ کون خطابت کا شوق رکھتا ہے؟ انہی مصروں کے ساتھ آپ حضرات کے بیدار سماعتوں کے حوالے آپ کے مطلوب نگاہ اور آپ کا محبوب نظر خطیب حضرت مولانا عبدالکریم صاحب قاسمی چترویدی ضلع کٹیہار بہار۔ اس وقت چند شعر چند پیغام دی، آپ حضرات جانے کا فضا بالکل نہیں بنائیں گے، صدر جلسہ اس وقت تشریف لائیں گے، ان کا بھی قیمتی خطاب ہونا ہے کہ آنگن میں لگے پیڑ سے الفت نہیں ہوتی، چھاؤں کی مگر کس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ آنگن میں لگے پیڑ سے الفت نہیں ہوتی، چھاؤں کی مگر کس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ ارے دنیا کا خزانہ اگر مل جائے تو کیا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ تھک گئے ہیں؟ اگر نہیں تھکے تو پورا مجمع بولے، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ میری لاپرواہی سے میرے اصول جاتے ہیں، عشق کرنے والے خود کو بھول جاتے ہیں، میری لاپرواہی سے میرے اصول جاتے ہیں، عشق کرنے والے خود کو بھول جاتے ہیں، اور اب تو بچوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہی نہیں رہا، وہ تو کھچڑی کے واسطے اسکول جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ حضرات کو تھوڑا سا بیدار رہنا ہے، اور بیداری کے عالم میں حضرت مولانا محبوب سول مظاہری دامت برکاتہم کو سماعت کرنا ہے۔ اس سے قبل آپ حضرات کی پیشانی کی سلوٹ کو پڑھ رہا ہوں، اور آپ کی پیشانی کی سلوٹ جو بتا رہی ہے کہ گر چارہ کرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے۔ تو آپ حضرات کی دل کی دوا دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دل کی دوائی کی شکل میں اس وقت آپ کی اسی مٹی کی امانت علی جناب قاری جسیم الدین جسیم سرجا پوری سپول ہے، ان مصروں کے ساتھ ان کا استقبال کہ میرے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی۔ دیکھیں گا علماء اکرام کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اور آپ حضرات سے ایک ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر بھی تھوڑا سا رہے تو میزان تھوڑا سا برابر رہے تو معاملہ ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ آپ حضرات ادھر بھی آ جائیں تھوڑا سا، ہمارا اکابر بھی تشریف فرما ہے، صدر جلسہ کی آمد ہے کہ میرے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی۔ دو چار لوگ بولیے سبحان اللہ۔ ادھر پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں، میں سمجھ رہا ہوں۔ اب تو نوجوان ساتھی آپ لوگ وہاں نہ رہیے، میچ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، 18 اوور میں آل آؤٹ ہو گیا ہے، معاملہ ختم ہے کہ میرے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی، اور الہی ایسا ہی خواب ہی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو میں ڈالتا پانی۔ الہی ایسا ہی خواب ہی میں ہو جاتا، اللہ سلامت رکھے۔ شعلہ کے جذبات کے شعلہ تے احساس پر آ گئے، پچھلے جلسے میں 100 دیے تھے 50 پر آ گئے، ہے کہ نہیں؟ 85 روپے انعام دی، اللہ سلامت رکھے۔ مولانا محبوب صاحب کی محبت، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن ایک بات ہے، ان کے 50 روپے میں بڑی برکت ہوتی ہے، ابھی دیکھیے گا برکت کیسے ہوتی ہے۔ میرے نبی کے میرے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی، اور الہی ایسا ہی خواب ہی میں ہو جاتا، حضور کرتے وضو میں ڈالتا پانی۔ وضو کے بعد فرماتا یہ مصطفیٰ ارشاد، نصیر پیجا میرا بچا ہوا پانی۔ وضو کے بعد فرماتے یہ مصطفیٰ ارشاد، یہ میرا ہی واپس ہوا ہے۔ وضو کے بعد فرماتا یہ مصطفیٰ ارشاد، نصیر پیجا میرا بچا ہوا پانی۔